بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری تعلیموں کے سلسلے میں صحابہ کے واقعات بھی شامل ہیں۔ صحابہ کی زندگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ جو لوگ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کی خدمت میں رہے، آپ کی تعلیم و تربیت میں رہے، وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کی جماعت، صحابہ کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس جماعت کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی، صحابہ کی، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے قرآن میں، مختلف ان کی صفاتیں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے رحماء بینہم، کہ یہ صحابہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ، یہ سارے آپس میں محبت سے رہتے ہیں۔ کیسے رہتے ہیں؟ آپس میں محبت سے رہتے ہیں۔ صحابہ کا رہن سہن بہت پیارا تھا، بہت سادہ تھا۔ ابھی میں آپ کو سناؤں گا آگے۔ صحابہ کا رہن سہن بہت پیارا اور بہت سادہ تھا۔ آپ سیدھے بیٹھیں، تیاری سے سارے بہت سادگی کی زندگی پسند تھی، بہت ہی اچھا اور اعلیٰ پہننا ان کو پسند نہیں تھا۔ بہت اچھے اچھے کپڑے ہوں، بہت مہنگی مہنگی سواریاں اور گاڑیاں ہوں، بہت مہنگے اور قیمتی کپڑے ہوں، بہت مہنگی اور قیمتی چپلیں ہوں، یہ صحابہ کو پسند نہیں تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی تھی کہ ان کو ہر وقت آخرت کی فکر تھی، دنیا کی فکر نہیں کرتے تھے۔ اور جس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے وہ یہ چیزوں کی فکر کرتے ہیں نا، کہ میرے کپڑے سب سے اچھے، میرا گھر سب سے اچھا، میری گاڑی سب سے اچھی، میری چپلیں سب سے اچھی، میری گھڑی سب سے اچھی، جس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے نا۔ صحابہ کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی رہنے کی جگہ کون سی مقرر کری ہے؟ وہ جنت ہے۔ وہ کہاں ہے جنت؟ یہاں نہیں ہے، دنیا میں نہیں، وہ دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کہاں جاتا ہے وہ؟ جنت۔ کہاں جاتا ہے وہ؟ جنت، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتا ہے۔ تو اہل ایمان مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی ہے جگہ؟ جنت۔ تو دنیا میں مسلمان محنت نہیں کرتے، اتنی اپنے آپ کو اتنا پریشان نہیں کرتے دنیا کے لیے۔ مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی، آخرت کی فکر کرتے۔ تو صحابہ کی خوبیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی بیان فرمائی کہ وہ آپس میں کیسے کر رہتے تھے؟ محبت سے رہتے تھے، لڑتے نہیں تھے۔ مدینہ میں رہنے والے بے شمار صحابی تھے، اور بے شمار صحابہ میں سارے مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، کچھ مدینہ کے رہنے والے تھے، کچھ مکہ کے رہنے والے تھے، کچھ شام کے رہنے والے تھے، کچھ حبشہ کے رہنے والے تھے، کچھ فارس، کیا کرو گے، کچھ فارس کے رہنے والے تھے، یعنی دور دراز دوسرے علاقوں کے رہنے والے، دوسری زبان بولنے والے۔ حبشہ کی زبان، فارسی کی زبان، رومی زبان، مختلف زبانیں، مختلف جگہوں کے رہنے والے، لیکن مدینہ میں آپس میں ایسے رہتے تھے کہ سب کے سب مدینہ کے رہنے والے ہیں، سب کے سب ایسے محبت سے رہتے تھے سارے صحابہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی کو قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ آپس میں لڑتے نہیں تھے، وہ آپس میں لڑتے نہیں تھے، وہ آپس میں گالم گلوچ نہیں دیتے تھے کسی کو، جیسے یہاں ہوتا ہے نا، لڑائی ہو جاتی ہے، گالیاں بکتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں جا رہے ہیں، گاڑی والے اگر گاڑی والے سے لڑ گئے، ٹکرا گئی گاڑی، اللہ حفاظت فرمائے، تو گاڑی سے ادھر کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو مارتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، مکے ماریں گے، لڑیں گے، گریبان پھاڑ دیں گے، کپڑے پھاڑ دیں گے، گالیاں بکیں گے، عجیب سا دکھ رہا ہوتا ہے، اتنا اچھا برا لگ رہا ہوتا ہے کہ کیسے لڑ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ گاڑی لگ گئی تھی، اتار کے مارنا شروع کر، لڑ رہے اتر کے، دونوں اتر کے گالیاں بک، گندی گندی باتیں کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ ہمارا معاشرے سے میرا ہمارا شہر ہے، ہمارے ملک کی یہ حالات ہیں۔ لیکن صحابہ کا جو شہر تھا وہ کون سا شہر تھا؟ مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کون سا شہر تھا؟ وہاں پہ یہ نہیں تھا۔
وہاں پہ کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی آپس میں، وہاں پہ کبھی آپس میں گالم گلوچ نہیں ہوتی تھی. اس معاشرے میں سب کیسے رہتے تھے بتاؤ سارے؟ محبت. اتنی محبت دی کہ ایک دوسرے کے لیے چیزوں کو پیش کرتے تھے کہ آپ لے لیں، آپ آگے آ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ پہلے کھائیں، آپ پہلے بیٹھیں. وہ اپنے سے آگے دوسروں کو کیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا قرآن میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کیا کوشش کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں؟ بتاؤ. اچھی سیٹ پہ بیٹھیں، شیشے کی طرف بیٹھیں. اس کے لیے ہم بھاگتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، گیٹ سے نکل کے دوڑتے ہیں اچھی جگہ بیٹھنے کے لیے. ایسے ہی ہوتا ہے. بتاؤ ذرا. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر جگہ اچھی چیز ہمیں مل جائے. اچھی چیز، یہ کوشش ہوتی ہے ہماری، اور اس کے لیے ہم دوڑ لگاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس طرح فرمائی تھی کہ وہ کہتے رہے نہیں اچھی چیز آپ لے لیں، میں ہلکی چیز کھا لوں گا. زیادہ آپ لے لیں، کم میں لے لوں گا. اچھی جگہ پر آپ بیٹھیے، گندی جگہ پر میں بیٹھ جاؤں گا. صحابہ کا ہی مزاج تھا. وہ لڑتے نہیں تھے اچھی چیزوں کے پیچھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کا ترجمہ یہی ہے کہ خود بھوکے رہتے تھے، اپنے بھائیوں کو کھانا کھلا دیتے. آپ رہ سکتے ہو بھوکے؟ آپ کے گھر میں اگر برگر آ جائے ایک اور 3 بھائی ہو تو آپ کیا کوشش کریں گے؟ برگر مجھے مل جائے کسی طرح. کیا کوشش ہوگی؟ یہی کوشش ہوگی کہ بھائی میرے بھائی کو مل جائے برگر. بتاؤ، بولو نا. اگر آپ کے گھر میں ایک پیزا ہے اور لارج پیزے میں کتنے پیس ہوتے ہیں؟ 8 پیس ہوتے ہیں. اور بھائی کتنے ہیں؟ 4. مثال ہے آپ 4 بہن بھائی ہیں تو آپ سب کے حصے میں کتنے آنے چاہیے؟ 2 برابر ہو جائیں گے. بڑا پیس ہے سب. لیکن آپ کی کوشش کیا ہوگی؟ سچ بتاؤ کہ 3 میرے حصے میں آ جائیں کسی طرح. بھائی آپ تو ایک کھاؤ آپ کا پیٹ بھر جائے گا. آپ تو چھوٹے ہو، آپ کا پیٹ بھی چھوٹا ہے. چھوٹے بھائی کو آپ کیا کہو گے؟ چھوٹے بھائی سے آپ کی چھوٹے بھائی سے کوشش کیا ہوگی کہ ان کو ایک پیزا کھلائیں اور ان کا بھی ایک پیزا ہم کھا لیں. اور ان کو ہم کیا سمجھائیں گے؟ آپ چھوٹے ہیں، آپ کا پیٹ بھی چھوٹا ہے، آپ ایک پیزا کھا لیں. میں بڑا ہوں، میرا پیٹ بھی بڑا ہے، میں 3 پیزا کھاؤں گا. یہ کوشش ہوتی ہے نا زیادہ کھانے کی. ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن صحابہ میں پتہ کیا تھا؟ سچے واقعات. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں بیان فرمائی کہ وہ بھوکے رہتے. عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہمان دیے. مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے. آپ نے کہا عبد الرحمن ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے گھر میں کھانا کھلانا. عبد الرحمن نے کہا اللہ کے رسول جو آپ کا مہمان ہے وہ میرا. خوشی کی بات ہے نا کہ اللہ کے رسول کے مہمان میرے گھر جا رہے ہیں. اور مہمانوں کو گھر پہ آنے پر صحابہ خوش ہوتے تھے کہ ہمارے گھر مہمان آئیں گے، اللہ کی رحمت آئے گی. کیونکہ مہمانوں کے آنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے نا. کسی کو کھلانا خوشی کی بات ہونی چاہیے. تو عبد الرحمن بن عوف ان کو اپنے گھر لے گئے. اپنے گھر والوں سے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے، اس لیے ان کو کھانا کھلانا ہے. تو گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. کھانا اتنا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، میں کھا سکتا ہوں، یہ مہمان کھا سکتے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا کریں؟ ان کے گھر والوں نے کہا، ان کی اہلیہ نے، کہ ایسا کرتے ہیں ہم مہمان کو کھانا کھلائیں گے، ہم دونوں بھوکے رہیں گے. مہمان کو کھانا کھلائیں گے اور ہم دونوں بھوکے رہیں گے. ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ پوری رات بھوکے رہیں گے. اب وہ زمانے میں لائٹیں تو تھی نہیں. اب کیا کریں؟ مہمان تو اکیلے نہیں کھائے گا نا. بھائی کوئی مہمان آئے گا وہ کیا کہے گا؟ آپ بھی میرے ساتھ کھائیں. لیکن کھانا کتنے بندوں کا تھا؟ یا تو مہمان کھا سکتے تھے یا عبد الرحمن بن عوف کھا سکتے تھے. ایک ہی بندے کا کھانا تھا نا. تو عبد الرحمن بن عوف کی اہلیہ نے کہا ایسا کریں گے، لائٹیں تو تھی نہیں، موم بتی جلا کرتی تھی روشنی کے لیے. کیا جلا کرتی تھی؟ تو وہ دیا جو ہوگا موم بتی، کھانا جب لگاؤں گی اس کو آپ بجھا دیجیے گا. اس کو آپ بجھا دیں گے، اندھیرے میں کھانا کھائیں گے. آپ مہمان کے ساتھ کیا کریے گا؟ خالی ہاتھ منہ پہ لگائیے گا. مہمان کیا سمجھے گا؟ کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، لیکن آپ نہیں کھائیے گا. مہمان کھاتے رہیں گے. تو ایسے ہی کیا، کھانا لگایا، موم بتی جل رہی تھی، اس کو بجھا دی. اندھیرا ہو گیا نا. اب مہمان نے تو کھانا کھانا شروع کر دی. مہمان کھاتا رہا اور عبد الرحمن بن عوف کیا کرتے رہے؟ خالی ہاتھ یوں پلیٹ پہ کرتے، یوں کرتے اور منہ چلائیں، کہ جس سے مہمان کو یہ لگ رہا ہے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کھانا بھوکے رہے. عبد الرحمن بن عوف بھی بھوکے رہے، ان کی بیوی بھی بھوکی رہی، ان کے بچے بھی بھوکے رہے. بچوں کو سلا دیا کہ سو جاؤ. اللہ تعالیٰ کو یہ خوبی اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیت اتار دی. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ خود بھوکے ہوتے ہیں
ان کو خود بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, خود کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, خود ضرورت اور حاجت ہوتی ہے, لیکن یہ اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں, خود بھوکے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ خود بھوکے رہتے ہیں. یہ خوبی ہے آپ میں سے کسی کے اندر؟ صحابہ کے اندر یہ خوبی تھی, صحابہ کے اندر. تو جب دردہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ چل رہا تھا, ان کا جب انتقال ہوا تو حضرت مالک بن عوف اشجعی رضی اللہ عنہ وہ سوئے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو دنیا میں ہی جنت دکھاتے ہیں. دیکھیے کسی نے جنت؟ کسی نے دیکھی جنت؟ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ پھر دکھائیں گے جنت, جو بہت خوبصورت اور رہنے کی جگہیں, بڑے پیارے پیارے باغات اور محلات, کھانے پینے کی ساری چیزیں وہاں پہ, نہ کوئی پابندی ہے نہ کوئی سختی ہے, نہ وہاں پہ کوئی ڈر خوف ہے. اللہ تعالیٰ راضی جن سے ہوں گے ان کو جنت میں داخل کریں گے اور ہمیشہ مزے کریں گے, ہمیشہ مزے کریں گے. جنت میں نہ کوئی بوڑھا ہوگا, نہ کوئی بیمار ہوگا, نہ کوئی لڑائی ہوگی, نہ جنت کبھی ختم ہوگی, نہ کسی کا انتقال ہوگا. جنت میں کیسے رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جو جنت میں چلے گیا اس کے ہمیشہ ہمیشہ کی کیا ہوگے؟ مزے. ہمیشہ ہمیشہ کی کیا ہوگے؟ اب موت نہیں آنی, 60 سال نہیں جنت. دنیا میں کتنے سال رہتے ہیں؟ کتنی ایج ہوتی ہے بتاؤ؟ 60, 70, 60, 80, بس 80 پلس بہت مشکل سے, لیکن 80 کے سب پھر چلے آتے ہیں, انتقال ہوتے. لیکن جنت میں ایج کی کوئی انتہا, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ہزاروں سال جنت میں رہیں گے, ہزاروں سال انشاءاللہ ہم. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیا میں بھی کسی کو خواب میں جنت دکھا دیتے ہیں, کسی کسی کو دکھاتے ہیں, سب کو نہیں دکھاتے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. حضرت مالک بن عوف اشجعی یہ بہت بڑے صحابی ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ اور خوبصورت سا باغ ہے, اور اس کے بیچ میں ایک خیمہ بنا ہوا ہے, ایک گھر بنا ہوا ہے, پیارا سا محل بنا ہوا ہے. اس کے اطراف میں ساری کھانے پینے کی مزے کی چیزیں, گھومنے پھرنے کی جگہیں. تو یہ خواب میں اس محل کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے. جو محل تھا نا, جو باغ کے درمیان, جنت کے درمیان ایک محل بنا تھا خوبصورت, وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور دیکھا اتنا خوش ہو رہے ہیں, کتنی پیاری جگہ ہے, کس کا گھر ہوگا. اتنے میں دیکھا اندر سے نکل کر آ رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف. کیا کون نکل کر آ رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف. ان کا انتقال ہو گیا تھا, عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہو چکا تھا. تو مالک بن عوف نے کہا کہ واہ, یہ کس کا گھر ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ میرا گھر ہے, میرا محل اللہ نے مجھے دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ کہ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا دنیا میں, قرآن بہت پڑھتا تھا, قرآن بہت سنتا تھا, قرآن سے مجھے بڑی محبت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بدلے مجھے کیا دیا ہے؟ اتنا بڑا محل, اتنا بڑے باغ, ہر طرف مزے مزے کی چیزیں, قرآن کی برکت سے. آپ سارے اگر صحیح طریقے سے قرآن پڑھیں, محبت کریں, اور ہمیشہ اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ لگا کے رکھیں کہ ہم نے ہمیشہ قرآن پڑھنا ہے, قرآن کے ساتھ لگے رہنا ہے, قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسا محل دیں گے جنت میں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ عبد الرحمن بن عوف وہی ہیں جو مہمانوں کے لیے پوری رات بھوکے رہے تھے, جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے. ان کا محل ہے. کیوں ملا ان کو یہ محل؟ قرآن کریم کی محبت, قرآن کریم کے سے محبت. اور سارے بچے نا قرآن کے حافظ بننے کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیوں حافظ بنا رہے ہیں, میرا دل بھی نہیں چاہتا حافظ بننے کا. اچھا, اتنا بڑا کام ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے جنت کا محل, اتنی بڑی جنت دیں گے. قرآن کے حافظ اگر آپ بن گئے, قرآن کے حافظ اگر آپ بن گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے کیا دیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. خوش نصیبی کی بات ہے کہ قرآن کیا آپ حافظ بن رہے ہیں, بڑی بات ہے. اسکول کے بچوں کو یہ سب کچھ نہیں ملے گا, جنت کا محل جو آپ لوگوں کو قرآن کی برکت سے ملے گا. اسکول کتاب پڑھ کے ہی ملے گا نہیں, قرآن کے حافظ بن کر ہی ملے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب بتاؤ شوق سے پڑھنا چاہیے نہیں چاہیے؟ تو خواب میں عوف بن مالک حضرت عبد الرحمن بن عوف سے باتیں کر رہے ہیں. پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا آؤ تمہیں میں آگے لے کر چلوں, تمہیں اور گھماتا ہوں. خواب میں گھوم رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جنت میں گھما رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کا تو انتقال ہو گیا تھا, مالک بن عوف کا انتقال, وہ تو دنیا میں تھے, تو خواب میں دیکھ رہے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف ان کو جنت میں گھما رہے ہیں اور لے کر گئے ایک جگہ. کہاں؟ پھر مالک بن عوف نے کہا یہ تم کہاں لیے؟ یہ تو بڑی پیاری اور خوبصورت سی جگہ ہے, یہ تو بڑی پیاری اور خوبصورت سی جگہ ہے, یہ کس جگہ لیے تم مجھے؟ اتنے پیارے محلات, اتنے پیارے پیارے باغات, ایسی پیاری پیاری کھانے کی چیزیں, اتنا مزہ آ رہا ہے, اتنا سکون مل رہا ہے اس جگہ پر, یہ کس کا محل ہے, یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہا کہ یہ ابو الدرداء کا محل ہے, ابو الدرداء کا محل ہے.
ابو دردہ کے واقعہ سنے ہیں آپ نے؟ سنے تھے نا؟ وہی جن کا عمر نے کہاں بھیجا تھا؟ ہاں دمشق بھیجا تھا، یاد ہے؟ تو یہ جب ابو دردہ کا انتقال ہوا تو انتقال کے کچھ دنوں بعد مالک بن عوف کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابو دردہ کی جنت دکھا دی. حضرت ابو دردہ وہی ہیں جن کا عمر نے کہا تھا کہ ابو دردہ تم شام کے دمشق کے، ہاں دمشق کے تم گورنر بن جاؤ. انہوں نے کیا کہا تھا؟ مجھے بڑا، میں کیا کروں گا؟ کیا بننا پسند کیا انہوں نے؟ قرآن کریم کی تعلیم دوں گا، دینی تعلیم دوں گا، لوگوں کو دین سکھاؤں گا. مجھے وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ نہیں بننا. تو اللہ تعالیٰ نے ابو دردہ کو اتنی بڑی جنت دی، اور وہ جنت دنیا میں مالک بن عوف کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی. ایسا اللہ کا فضل اور ایسے اللہ کا انعام ہوتا ہے قرآن کریم سے لگنے کی برکت سے. اور یہ لوگ سارے صحابہ تھے اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے، قرآن سے محبت کرنے والے تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے، خود بھوکے رہنے والے تھے، دوسروں کی عزت کرنے والے تھے، دوسروں کی عزت کرنے والے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب سے راضی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سارے صحابہ سے راضی ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ میں ان سب سے راضی ہوں، میں ان سب سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا. تو یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے بھائی. اس لیے صحابہ کے حالات اور واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا ہوں. میں نے آج کچھ خوبیاں بتائی ہیں صحابہ کی. کیا بتائی ہیں خوبیاں؟ آپس میں محبت سے رہنا، آپس میں لڑنا نہیں ہے. اور کیا خوبی بتائی ہے؟ دوسروں کو کھلانے کی خاطر اپنے آپ کو وہ کر، دوسروں کی اچھائی پسند تھی، اپنے آپ کو پیچھے کر دیا کرتی ہیں. یہ خوبیاں تھیں. اور تیسری خوبی کیا تھی حضرت عوف بن مالک کی؟ عبد الرحمن بن عوف نے کیا بتایا تھا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں محل کیوں دیا؟ قرآن سے محبت. بعض بچے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں میں جلدی قرآن کا حافظ بن جاؤں، مجھے بہت ٹائم لگے گا، گردان کے امتحان میں بہت ٹائم ہے، ابھی وفاق کے امتحان میں بہت ٹائم ہے، اور نہ میں دیر سے حافظ بنوں گا، میں 2 مہینے میں حافظ بننا چاہتا ہوں، میں جلدی سے چاہتا ہوں مدرسہ چھوڑ دوں. بس ان کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ میں جلدی سے مدرسہ چھوڑ دوں. بس ان کو قرآن کے ساتھ لگنا، قرآن کے ساتھ پڑھنا، قرآن پڑھنا مشکل لگ رہا ہے. بعض بچے ایسے بھی ہیں ان کو مشکل لگتا ہے مدرسے آنا، مدرسے میں پڑھنا. مدرسے آ رہے ہو آپ، مدرسے میں کوئی اور کام تو نہیں کرنے آ رہے نا، صرف قرآن کریم کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے آ رہے ہو، اور تھوڑی بھی یہاں کوئی کام کرنا ہے. تو آپ کو آنا خوش ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھوں گا سارا دن، اللہ کی رحمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، اللہ راضی ہوں گے. قرآن پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے. یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں آپ، قرآن کریم کے لیے آپ مدرسے آ رہے ہیں. آپ کو تو شوق سے آنا چاہیے، خوشی خوشی آنا چاہیے، اور خوب اچھے طریقے سے تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، اور خوب محنت سے پڑھنا چاہیے کہ بہت بڑا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، جنت بہت بڑی ملے گی، جنت کا محل ملے گا، جنت کی نعمتیں ملیں گی. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو اس پہ تو خوش ہونا چاہیے. بہت مایوس، نا امید، رونا، پریشان رہنا کہ مجھے کیوں مدرسے میں ڈال دیا، میں نہیں جا رہا مدرسے. ایسے بہت سارے بچے ہیں، ہمیں تو آئے دن کوئی نہ کوئی رپورٹ آتی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس لیے توبہ کریں. اگر کسی بچے کا ایسا مائنڈ ہے وہ توبہ کرے. بولو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. بولو سارے، بولو سارے، بولو بولو زور سے بولو. جس کا مائنڈ ہے وہ ہنس بھی رہے. توبہ کر لی سب نے؟